یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ملک سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے. وزیر صحت نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر فیفا ورلڈ کپ 2022 کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1358 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,38,138 ہو گئی ہے. اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے لگاتار حملوں کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے فوجی مدد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کو بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی اور شہریوں کے خلاف تخریب کاری کی ایک خطرناک کارروائی قرار دیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی مجرمانہ اور تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں. رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے فضا ہی میں تباہ کرنے کے دوران 12 اشخاص زخمی ہو گئے. وزیر مواصلات جاسم بن سیف السلیتی سے عوامی جمہوریہ کانگو کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کرسٹوپ اپالا نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مواصلات، ٹرانسپورٹ سروسز، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا. وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکابی سے بھی عوامی جمہوریہ کانگو کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کرسٹوپ اپالا نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کل قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا افتتاح کیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے. قطر ہیلتھ 2022 اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس میں 4,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں. اس 4 روزہ کانفرنس کا انعقاد صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 673 نئے کیسز اور مسافروں میں 110 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں. وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 1358 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,38,138 ہو گئی ہے. وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے 2 مریض انتقال کر گئے ہیں. یہ دونوں مریض دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے اور انہیں ہاسپٹل میں طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی ٹوٹل آبادی کے 87.2% لوگ کرونا وائرس ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. واضح ہے کہ حکومت قطر کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس وبا کی تیسری لہر کا نقطہ عروج مکمل ہو گیا ہے. اسی لیے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وائرس کے مریضوں کی روزانہ کی تعداد میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے.
دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 539 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 461 لوگوں نے پبلک پلیسز پر ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، 75 لوگوں کو سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی دوری کی پابندی نہ کرنے اور 3 افراد کو سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ متعلقہ اتھارٹیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے کرونا وائرس وبائی مرض کے آغاز سے پہلے کی طرح اسکول ڈے کو نارمل ٹائم پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر اتوار 20 فروری سے عمل شروع ہو جائے گا۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے طلباء کو فزیکل ایجوکیشن کی تعلیم دینے اور غیر نصابی اسکول ایکٹیویٹیز کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی تازہ ترین بہتر صورتحال اور وزارت صحت کے مشورے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیع المری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ مالی کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون عبداللہ دیوب نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر محنت کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے معاملات اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے دوحہ میں مصر کے سفیر کمال الدین الشربینی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ مصر کے سفیر نے افغانستان کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے برطانیہ کے خصوصی ایلچی برائے قحط کی روک تھام اور انسانی امور نک ڈائر نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں برطانیہ کے سفیر ہیوگو شارٹر بھی شریک ہوئے۔ اس ملاقات کے دوران افغانستان سے متعلق تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر انسانی ہمدردی کے تحت مدد فراہم کرنے میں قطر کی کوششوں، انسانی حقوق، خاص طور پر افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے معاملے میں طرفین کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف التانی اور ڈنمارک کے مستقل مندوب سفیر مارٹن بل ہرمن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں غیر رسمی مشاورت کی سہولت کے لیے منعقد کیے گئے پہلے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی ہے، جس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق سلامتی کونسل کی مساوی نمائندگی، اس کے اراکین کی تعداد میں اضافہ اور کونسل کی اصلاحات سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل التانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ یونان کے پناہ گزینوں اور امیگریشن معاملات کے وزیر نوٹس میراراچی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل دوحہ میں قطر اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری وفود کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنوری 2021 میں سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سربراہی اجلاس کے ذریعے جاری کردہ الاولیٰ اعلامیہ پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے لگاتار حملوں کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے فوجی مدد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک میکنزی نے متحدہ عرب امارات کی فوجی امداد کے معاملے میں بات چیت کے لیے ابوظہبی کا دورہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یمن کی 7 سالہ لڑائی میں حوثی باغی سرکاری فورسز کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ سرکاری فورسز کو سعودی عرب کی قیادت میں ایک عرب اتحاد کی مدد حاصل ہے۔ اس اتحاد میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR نے افغانستان میں 4 خواتین ایکٹیوسٹس اور ان کے رشتہ داروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ ماہ خواتین کے حقوق کے لیے مظاہروں کے بعد حراست میں لے لیا گیا تھا۔ OHCHR کی ترجمان لیز تھروسل نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم ان خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے ان خواتین اور ان کے خاندانوں کے افراد کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر موٹر اور موٹر بائیک فیڈریشن کے صدر عبد الرحمان المنائی نے کل 43ویں قطر انٹرنیشنل ریلی کا لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ میں باقاعدہ آغاز کیا۔ قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ کے علاوہ عبدالعزیز الکواری اور خالد السویدی اس ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ریلی کل 12 فروری تک جاری رہے گی۔ کل قطر فٹ بال ایسوسی ایشن QFA کے پریزیڈنٹ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی نے 2021-2022 سیزن کے جنرل اسمبلی کے عام اجلاس کی صدارت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں QFA کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور تمام کلبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کل قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ میں الغرافہ اور الخور کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا۔ دیگر میچوں میں الاہلی کی ٹیم نے العرب کی ٹیم کو 3-2 کے تناسب سے شکست دے دی، جبکہ الریان کی ٹیم اور اسٹریلیا کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے ڈرا ہو گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر فیفا ورلڈ کپ 2022 کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1358 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,38,138 ہو گئی ہے۔ اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے لگاتار حملوں کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے فوجی مدد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔